أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ میں شوال 8 ہجری کا کچھ خلاصہ گزشتہ بیان میں عرض کیا گیا تھا. آپ نے سنا کہ غزوہ حنین ایک قبیلے، بہت بڑے قبیلے حوازن کے خلاف لڑی گئی. حوازن قبیلہ اپنی لڑائی، بہادری اور طاقت کی وجہ پر بہت مشہور تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف روانہ ہوئے تو تقریباً 12,000 فوجی تھے. اتنا بڑا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی نہیں ہوا. ظاہر ہے بڑا لشکر کو دیکھ کر کسی نہ کسی کے دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. اس غزوے کا ایک ہی سبق ملا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور چیز پر بھروسہ کرنا. بس چاہے وہ تعداد ہو، چاہے وہ اسلحہ ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، روپے پیسے ہوں، کوئی بھی چیز دنیا کی طاقت ہو، اس کے اوپر بھروسہ کرنے میں نقصان کیا ہے، یہ اس غزوے کا سبق ملتا ہے. بس تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ لن نغلب اليوم من قلۃ، کہ آج کے دن ہم شکست نہیں کھا سکتے اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے. یعنی ہماری تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ کم از کم اس وجہ سے تو ہم آج شکست نہیں کھائیں گے. اس سے پہلے جب بھی جاتے تھے جہاد کے لیے، غزوے کے لیے، تو ہماری تعداد کم ہی ہوتی تھی. اب تو ایک قبیلہ ہے اور یہاں سینکڑوں قبیلوں کا ایک بہت بڑا لشکر، 12,000 فوجی، بہت بڑی بات ہے. تو اللہ رب العزت نے انہی 3 دن کے اندر غزوہ حنین میں ایک بہت بڑی شکست اور اس کے بعد اچانک ایک فتح کا منظر دکھایا، جس سے صحابہ کو سمجھ میں آ گئی کہ شکست اور فتح نہ تعداد کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. بڑا بول جو ہوتا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے یا یہ کام تو ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس بڑے بول کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا، چاہے وہ کسی صحابی کا کیوں نہ ہو. یہ بھی بیان کیا گیا کہ انسان کی جو شخصیت ہے وہ عام طور پر اخلاق کے قول میں رہتی ہے، عام طور پر، اور اس کا جو قول ہے، اس کے اوپر جو ظاہری طور پر نظر آنے والا قول ہے، وہ اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب اس آدمی کو بہت زیادہ غصہ ہو یا اس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، اقتدار ہو. بہت زیادہ خوشی کے موقع پر وہ جو اس کے اوپر قول چڑھا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر کی اصل شخصیت نظر آنے لگ جاتی ہے. اگر بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، لیکن کبھی انہیں غصے میں دیکھ لیں کہ وہ ایسی ایسی گالیاں دیں گے کہ ہم نے کبھی سنی بھی نہ ہو، تو پتہ یہ چلا کہ اصل شخصیت تو یہ تھی جو غصے کے وقت نظر آئی. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بیان ہے کہ لیس الشدید بالسرعۃ، کہ طاقتور کون ہوتا ہے؟
طاقتور وہ نہیں ہوتا جو مد مقابل کو گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہوتا ہے من یملک نفسہ عند الغضب، کہ غصے کے وقت جو اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہ اپنے آپ پر کنٹرول کر لینا، عاجزی اور انکساری دکھانا اللہ رب العزت کو یہی پسند ہے۔ اب اس ایک صحابی کے زبان پر آئی، باقی کئی لوگوں کے دلوں میں بات ہوگی کہ آج ہماری بڑی طاقت ہے، لیکن جیسے ہی وہ حنین کی طرف گئے، آپ نے سنا کہ دو پہاڑوں کے درمیان لشکر تھا، سامنے کی پہاڑی سے حوازن کے قبیلے نے شدید ترین تیر اندازی شروع کر دی، اور ان تیروں کی بارش سے آگے والا لشکر گھبرا گیا، اور جب وہ واپس پلٹا تو پیچھے والے لشکر کو بھی گھسیڑتا ہوا چلا گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 افراد تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری، جان نثاری اور شجاعت کی داستان رقم کی، اور آپ نے اس مقام پر جب تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں غلط نہیں کہہ رہا، میں کوئی عام لیڈر اور حکمران نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، انا ابن عبد المطلب۔ یہ بات آپ سب پچھلے بیان میں سن چکے۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تو صحابہ واپس گیا، اور شام ہونے تک وہ قبیلہ فتح ہو گیا۔ ایک شدید جنگ کے بعد اللہ رب العزت نے فتح اور نصرت عطا فرمائی، لیکن ہمیں جو اس واقعے سے سبق لینا ہے وہ صرف یہی ہے کہ بڑا بول اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ الفاظ تھے، جو دعائیں تھیں، جو پڑھ رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کسی موقع پر آپ کو دوران جنگ کچھ پڑھتے ہوئے، کچھ مانگتے، کچھ دعائیں پڑھتے ہوئے زیر لب دیکھا نہیں تھا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے ایک نبی تھے گزشتہ اقوام میں، ان کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا، انہوں نے ایک بڑا بول دیا کہ آج ہمارا تعداد لشکر اتنا عظیم ہے کہ ہمیں کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس نبی کے پاس وحی بھیجی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی، اب تم 3 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو۔ مسند احمد کی حدیث ہے، 3 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو، یا تو تمہارے اوپر دشمن غالب آئے گا اور دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، یا پھر تمہیں قحط سالی آئے گی اور بھوک پیدا ہوگی، یا پھر تمہارے لشکر میں بہت زیادہ اموات آئیں گی، تم تینوں میں سے ایک کو قبول کر لو۔ تو اس اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ، دشمن غالب آئے یہ ہمیں پسند نہیں، اور بھوک بھی ہم سے برداشت نہیں، لہذا ہمیں مرنا قبول ہے۔ تو بتایا جاتا ہے مسند احمد کی صحیح حدیث کے اندر کہ 70,000 سے زیادہ افراد چند ہی دنوں کے اندر اس نبی کی امت میں سے ان کے اوپر موت طاری ہوئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ پوچھا کہ کیا دعا کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہم بکا اقاتل بکا اسائل بکا احائل، کہ اللہ میں تیرے نام سے لڑ رہا ہوں، تیری مدد کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، اے اللہ تیری مدد کے ساتھ حملہ کر رہا ہوں، اے اللہ تیری مدد کے ساتھ حیلہ کر رہا ہوں، اے اللہ تیری مدد کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں۔ یہ پوری دعا ہے جس میں ہر لفظ کے اندر اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ پتہ تھا، اس لیے آپ اپنی امت کی طرف سے، اپنے صحابہ کی طرف سے بار بار اپنے منہ پر یہ عاجزی انکساری والے جملے لے کر آ رہے تھے کہ اللہ میں تیری مدد سے کر رہا ہوں، یعنی جو بھی کچھ ہو رہا ہے تیری مدد سے ہو رہا ہے۔ اسی چیز کا خلاصہ ہے جو ہمیں ہر نماز کے اندر کہنے کا حکم دیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری مدد سے ہم عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد کے ساتھ ہی ہماری ساری زندگی جاری و ساری ہے۔ اس حدیث سے، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جنگ حنین سے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے، اللہ کی مدد پہلے بھی آ سکتی تھی،
جب دشمن کا حملہ ہوا تو وہیں اللہ کی مدد آتی فوراً نہیں، اللہ رب العزت نے پہلے انہیں آزمائش دی، انہیں شکست کا ذائقہ چکھایا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پکارا اور وہ جنگ سے فرار نہیں ہوئے بلکہ واپس لوٹ کر آئے، تو جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تب اللہ کی مدد آئی۔ یہ واپس لوٹنا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسباب پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کی مدد نہیں ملتی، بلکہ پھر وہ ان کو اسباب کے تحت ہی لڑنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ حنین کی جب فتح ہوئی تو حوازن کا جو قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے ساتھ ثقیف قبیلہ تھا، اکثر لوگ ان کے فرار ہو گئے۔ بنو ثقیف قبیلہ فرار ہو کر اپنے قلعے طائف کے اندر آ کر، ایک الگ جگہ ہے طائف، وہاں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا۔ پیچھے حنین کے اس فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو حوازن قبیلے کی بہت بڑا مال حاصل ہو گیا، جن میں لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ 24,000 اونٹ ملے۔ آپ اس کی قیمت اور اس کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 1,60,000 درہم، اور عورتیں اور بچے جو قیدی بنا لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر غزوات میں فوراً مال غنیمت تقسیم کر دیتے، یہاں آپ نے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ انتظار کیجئے، ہو سکتا ہے کہ یہ حوازن قبیلہ توبہ کر کے واپس آ جائے، اسلام قبول کر لے تو یہ مال ان کو واپس دے دیا جائے۔ آپ نے انتظار کیا 1 مہینہ تک۔ اتنے عرصے میں آپ طائف کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اسی طائف کے سفر پر جا رہے ہیں تو کئی واقعات پیش آتے ہیں۔ ظاہر ہے صحراؤں سے، جنگلوں سے گزرنا ہے، ایک بڑا لشکر آپ کے ساتھ ہے، تو اس میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے جو چھوٹا سا ہے لیکن ہمارے لیے بڑا اہم ترین ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ دوران سفر کسی بھی موقع پر کہ میرا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر آ گیا، چلتے ہوئے کبھی بھی آ سکتا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی، یعنی آپ کو درد ہوئی۔ آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور فطرت کے مطابق جیسے اچانک کوئی چیز دھکا لگتا ہے یا چوٹ لگتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، تو آپ نے ایک کوڑا مجھے مارا اور آپ نے کہا تم نے مجھے تکلیف دی۔ بھائی اتنا سا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ میں جب گیا، رات ہوئی تو ساری رات سو نہ سکا کہ میرا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر آیا، بڑا افسوس۔ اب میں نے کروٹیں بدلتے ہوئے ساری رات گزاری کہ یہ کیا بات ہوگی، اچھا نہیں کیا میں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ صبح ہوتی ہے، بڑا لشکر تھا کہ کئی طرف سے آوازیں آئیں، میرا نام لے کر پکارا گیا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، میں نے کہا کہ دیکھو کل جو واقعہ پیش آیا تو اس کی کوئی نہ کوئی میرے پر شامت آئی گی۔ میں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کل میں نے تمہیں کوڑا مارا، اس کی کفارے کے طور پر میں تمہیں یہ 80 گائے میں دے رہا ہوں، یہ لے جاؤ 80 گائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا کہ تم نے میرا پاؤں دبایا تھا، یہ کیا تھا، اس کا نہیں، آپ نے اپنی بات بتائی کہ میں نے تمہیں کوڑا مارا تھا، لہذا تم یہ 80 گائے لے جاؤ۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس الفاظ سے بیان کیا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ جیسا اخلاق پوری دنیا نے نہ دیکھا نہ سنا،
اور اے مسلمانوں، اگر پیروی کرنی ہے کسی چیز کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی پیروی کرو کہ کسی نے تکلیف پہنچائی ہے اسے تو بھول ہی گئے، اپنی تکلیف یاد ہے کہ میری وجہ سے تمہیں یہ نقصان پہنچا، اس کی معافی، اس کے بدلے احسان کرنا۔ اب احسان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نے تمہارے اوپر نیکی کی ہے، احسان کیا ہے تو بدلے میں احسان کرنا، اور ایک احسان یہ ہوتا ہے ادفع بالذی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ کسی نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، تکلیف دی ہے زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، تم اس برائی کا بدلہ احسان سے دو۔ پھر تم دیکھو کہ جن کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، تو وہی دشمنی والے لوگ تمہارے دوست بن جائیں گے اور تمہارے اوپر جان نثار کرنے لگ جائیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ ہم میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات اور ان اخلاقیات پر عمل کرتا ہو؟ ہمارے سسرال میں سے کسی نے تکلیف پہنچائی، کون ہے جو اس کے بدلے احسان سے پیش آتا ہو؟ داماد کی طرف سے تکلیف آتی، کون ہے جو ان کے لیے دعائیں مانگے اور ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آتا ہو؟ پڑوسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو بھول کر اپنی طرف سے احسان کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، سنت بھی ہے، اور یہ سنت ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس سنت کا پتہ ہوتا یا علم ہوتا یا عمل کرتے تو آپ دیکھ سکتے کہ خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر تو کبھی کبھی اختلافات پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ معاف کرنے کا جذبہ، برائی کے بدلے احسان کرنا اور تکلیف دینے والے کے ساتھ اس طریقے سے محبت سے پیش آنا۔ اللہ اکبر۔ اسی غزوہ حنین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی ایک صحابیہ ہیں ام سلیم، حضرت انس کی والدہ، ان کے پاس ایک خنجر تھا بڑا سا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ام سلیم، تم نے یہ خنجر اپنے پاس کیوں رکھا ہو؟ تو وہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول، یہ جہاد کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، میں نے خنجر اپنے پاس اس لیے رکھا ہے کہ دوران جنگ اگر کوئی دشمن اور کافر میرے قریب آیا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ یعنی مسلمان صحابیات جو ہیں، خواتین، ان کا کردار کہ وہ ڈرتی اور بزدل نہیں تھی، بلکہ جہاد کے موقع پر اس لیے تیار تھی کہ اگر کوئی دشمن قریب بھی آیا تو میں ان کا ساتھ یہ حشر کر دوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی یہ بات اور مسکرا دی، آپ خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ بات پسند فرمائی۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ کی یہ ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں کہ غزوہ حنین کے موقع پر آپ جب سفر کے لیے جا رہے تھے نا، کہ غزوہ حنین جانا اور حنین سے طائف آنا، اسی درمیان ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، کسی بھی صحرا اور جنگل کے قریب، اور اذان کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا، مؤذن جو تھا وہ اذان دینے لگا۔ تو ابو معذورہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، 10-12 سال کا، اور مسلمان بھی نہیں تھے۔ کئی چھوٹے بچوں کے ساتھ، جیسے نوجوان بچے ہوتے ہیں شرارتی، ہم اذان کی نقلیں اتارنے لگے، جیسے جیسے مؤذن اللہ اکبر کہتا تو ہم سارے اس کا مذاق اڑاتے، اور ویسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں اونچی آواز کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کو کہا کہ ان بچوں کو میرے پاس، اور آپ نے ان سارے بچوں سے پوچھا کہ تمہارے اندر جو اذان کی نقل اتار رہا تھا وہ کون تھا؟ سارے بچوں نے میری طرف اشارہ کیا، ابو معذورہ کہتے ہیں، اور صحیح کہہ رہے تھے بچے،
کیونکہ واقعی میں نقل اتار رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بچوں کو جانے کی اجازت دی اور مجھے کہا کہ تم یہاں کھڑے رہو۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے، دعا کی میرے لیے، خیر اور برکت کی، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے دل پہ ہاتھ پھیرا۔ ابو معذورہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں نفرت کی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو۔ اب آپ نے فرمایا کہ اے ابو معذورہ، تمہاری آواز بڑی پیاری ہے، تم دوبارہ اذان دو۔ میں نے کہا مجھے اذان آتی نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دے کر مجھے سکھائی۔ آپ ایک ایک لفظ پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے ساتھ ساتھ میں نے اذان سیکھی۔ پھر آپ نے مجھے چاندی کی تھیلی دی، تحفہ دیا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے مکہ میں بیت اللہ میں اذان دینے کے لیے مقرر کر دیں، میں اذان دیا کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے مکہ بھیج دیا۔ اس کے بعد ساری زندگی وہ وہاں پر مکہ میں اذانیں دیتے رہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے دوسرے مؤذن، مدینہ میں بلال اور مکہ میں ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ اس واقعے سے دیکھیں کہ ہمیں کیا سمجھ میں آئی۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نوجوانوں میں اور لوگوں کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ ٹیلنٹ کون رکھتا ہے، کسی کام کا ٹیلنٹ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں بچوں کے اندر جس کام کے لیے وہ بندہ مشہور تھا یا جو کام اسے آتا تھا اس سے وہی خدمت لیتے تھے۔ آپ ہیروں کو تلاش کرتے تھے، ہزاروں پتھروں سے ہیروں کو تلاش کرتے اور ان ہیروں کو تراش کر انہیں رہتی دنیا تک ان کی روشنی پھیلاتے رہتے تھے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں اگر کسی سے تکلیف ہے، نوجوانوں سے، بچوں سے شرارتی، تو ہم انہیں مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کام لے رہے ہیں، انہیں ذمہ داری دے رہے ہیں، ان کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے اس کو واضح کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ کام آتا ہے، تم یہ کام کرو، انہیں تحفہ دے رہے ہیں۔ اب اسکولوں میں، مدارس میں بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں، اور جو شرارتی بچے ہوتے ہیں ذہین بھی ہوتے ہیں۔ اب استاد اس سیرت سے سیکھ سکتا ہے کہ ان بچوں سے کام کیسے لینا، انہیں مارنا نہیں، انہیں بھگانا نہیں ہے، نوجوانوں کے مسائل کو حل کرنا، ان کو ڈیل کرنا اور ان کو زندگی گزارنے کے سنہری اصول سکھانے اور ان کے مزاج کے مطابق ان سے کام لینا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خاصہ تھا۔ آج کل سب سے بڑے مسائل نوجوانوں میں ملتے ہیں۔ اکثر ماں باپ، والدین اسی پریشانی میں ہیں کہ ہمارے بچے غلط صحبت سے غلط چیزیں سیکھ کے آ جاتے ہیں۔ استاد پریشان ہے کہ ہمارے بچے کبھی بھی پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ قرآن پڑھانے والا اسی غم میں ہے کہ یہ بچہ قرآن یاد نہیں کرتا اور اسے مار رہے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کام لے رہے ہیں؟ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ کتنے ماں باپ ہیں جو فجر میں اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ بھائی ڈانٹنا بعد میں ہے، تربیت بعد میں کرنی ہے، مارنا بعد میں ہے، سب کچھ بعد میں کرنا ہے، پہلے ان کے لیے کام کیا ہے؟ دعا مانگنا۔ علماء کرام فرمایا کرتے تھے کہ استاد کو اپنے بچے کو مارنے کا حق اس وقت ہے کہ جب وہ 1 مہینہ اس کے لیے تہجد میں دعائیں مانگے کہ اللہ اس کا سینہ کھول دے، اللہ اس کو یہ یاد کروا دے، اس کے لیے دعائیں خیر کرے، پھر اسے وہ ڈانٹنے کا حق رکھتا ہے۔ مطلب دعائیں مانگنا، ماں باپ غصے سے بدعائیں دیتے ہیں، لان تان بھی کرتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں۔ ماں کو جب غصہ آتا ہے تنگ آ کر تو وہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ جیسا باپ ویسی اولاد، تمہارا خاندان ہی ہے۔ لیکن یہ ماں، یہ باپ، یہ استاد، یہ معاشرے کے بزرگ اور یہ بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سیکھیں کہ آپ دعا کیا کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اللہ دیکھ کر دے، اللہ اس کا سینہ کھول دے، بڑی دعائیں مانگتے، پھر ان سے کام لیتے۔
اللہ اکبر. آگے چلیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں. طائف کا جو قبیلہ ہے وہ ثقیف قبیلہ، یہ بھی لڑائی کے اندر سب سے آگے تھا اور ہٹ درم بھی بہت تھے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ تبلیغ کے لیے گئے تھے تو اسی قبیلے نے پتھر مارے، آپ کو زخمی بھی کیا. اب آج آپ کے پاس بڑا لشکر ہے اور آپ نے ان کے قلعے کا محاصرہ بھی کر دیا. 1 مہینہ وہاں رہے لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے قریب جاتے تھے تو وہاں اوپر سے وہ آگ پھینکتے اور تیر مارتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ان کو اسی حالت پہ چھوڑو، اور آپ نے کہا کہ لشکر کو کہ تم سب واپس مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، ان کو ہم نے فتح نہیں کرنا. اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم اہدی ثقیفا. صحابہ نے کہا کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، ہم تنگ آ گئے ہیں اور ان کی طرف سے اتنے تیر آتے ہیں جن سے ہم زخمی ہو گئے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں، آپ ان کے اوپر لعنت فرمائیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم اہدی ثقیفا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے دے. واتی بہم مسلمین، اے اللہ ان کو مسلمان بنا دے، اے اللہ ان کو مسلمان بنا کر میرے پاس لے کر آ. آپ ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. دشمنوں کو دوست بنانا یہ سیکھنا ہے تو انک لعلی خلق عظیم. دشمنوں کو دوست بنانا. بے شمار پڑوسی تنگ رہتے ہیں ہمیشہ ساری زندگی کے، یار یہ پڑوسی صحیح نہیں اور اس سے ہمیں ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے. ان کے لیے کبھی دعا کی، ان کے لیے کبھی احسان کیا اور تحفہ دیا. آپ نے اس دشمن قبیلے کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے. کچھ عرصے کے بعد وہ ثقیف قبیلہ مسلمان ہو کر مدینہ آئے، اطاعت قبول کی. اور آپ جانتے ہیں تقریباً 60 سال کا عرصہ گزرا ہوا، 60 سال کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو اسی ثقیف قبیلے کا ایک 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم ثقفی وہ سندھ میں آیا اور اس نے سندھ کو فتح کیا اور اس کو بتوں سے پاک کیا. اسی قبیلے کا نوجوان لڑکا اور ایک بندہ ایک سپہ سالار بن گیا اور بڑے بڑے ملک فتح کیے. ہم پر بھی احسان ہے کہ ہمارے آباء و اجداد آج کل کبھی ہرے کرشنا ہرے رام ہوتے، پتہ نہیں گائے کو پوجتے یا قبر کے سامنے سجدہ کرتے، ہم کیا ہوتے. ہمارے آباء و اجداد کیا تھے آپ سب جانتے. آج جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور آج جو توحید اور ہدایت کی نعمت ہمارے پاس ہے، آج جو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ ہمارے اندر، آج جو ہماری نسلیں ہمارے آباء و اجداد اسلام کی حالت میں دنیا سے گئے، یہ سارے کے ساروں کا جو واپسی کا سفر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کہ اللہ اس قبیلے کو ہدایت دے دے، انہیں مسلمان کر. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا مقصد پتہ چلتا ہے. اب سیرت النبی کا اختتام ہے، کچھ ہی بیانات سے سیرت النبی ختم ہو رہی اور اس کے بعد بڑی جنگ ایک طرف غزوہ تبوک آئے گی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگوں کا بھی اختتام ہو رہا. آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سالوں میں آپ نے بدر کے بعد تبوک تک جتنا بھی سفر کیا اور جتنی جنگیں ہوئی، جتنی لڑائیاں ہوئی، ان سب کا مقصد ایک ہی تھا، اے اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان کر دے. جنگوں کا مقصد صرف اسلام کی تبلیغ، اس کے علاوہ جنگوں کا مقصد کچھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف سے واپسی میں جعرانہ آتے ہیں. جعرانہ یہ مکہ کے قریب ایک پڑاؤ جگہ ہے، سٹاپ. وہاں آپ 10 دن رہے
اور آپ اس انتظار میں تھے کہ وہ حوازن قبیلہ آئے، مسلمان ہو جائے، توبہ کر لے تو میں ان کا یہ سامان واپس کروں، ان کا مال غنیمت۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ نہیں آئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا واقعہ پیش آیا، وہ یہ تھا کہ جب مال غنیمت تقسیم کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کے مکہ کے سردار تھے بڑے بڑے، ان کو آپ نے بہت زیادہ مال دیا۔ ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے، اس کے بیٹوں کو 100 اونٹ دیتے، صفوان بن امیہ کو 300 اونٹ دیتے۔ ایسے جتنے بھی قبیلے تھے وہ قریش کے تھے لوگ، بڑے بڑے سردار، اور آپ نے خوب مال ان کو دیا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کا دل جو ہے وہ اسلام پر پکا ہو جائے، وہ نئے مسلمان تھے۔ آپ ان کو مزاج کو بھی جانتے تھے کہ یہ جو سردار لوگ ہوتے ہیں ظاہر ان کی ڈیمانڈ بہت بڑی ہوتی ہے، ان کے ماتحت قبیلہ بھی ہوتا ہے، تو آپ نے ان کو خوب مال دیا۔ یہاں پر انصار جو قبیلہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے آئے، آپ ان سے اچھی طرح سے واقف ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ قربانی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مال کے ساتھ، جان کے ساتھ بڑی خدمت کی، بڑی خدمت کی۔ قریش کے لوگوں نے زیادتی اور ظلم کی، اور آپ انصاریوں نے ہمیشہ مدد کی اور خدمت کی۔ اب انصار کے جو نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، آج اتنا مال ملا ہے، آج ہمیں چاہیے تھا کہ ہم میں سے ہر بندے کو مال ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو اور قریش کے سرداروں کو مال دے رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا وہ شکوہ پہنچ گیا۔ اب آگے صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کا اجلاس بلوایا جس میں صرف انصاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آپ نے فرمایا، آپ نے خطاب کیا، اور اس کے ایک لفظ یہ تھا کہ اب وجدتم یا معاشر الانصار فی لعاۃ من الدنیا، اے انصاریوں، کیا تمہیں دنیا کے اس تھوڑے سے مال کی محبت تمہارے دل میں آ گئی ہے؟ یہ تھوڑا سا مال ہے، اس کی محبت تمہارے دلوں میں آ گئی؟ الا ترضون، تمہیں راضی نہیں ہوتے اس بات پر کہ ان ترجعون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، لوگ اپنے گھروں میں اونٹ، گائے، بکریاں لے کے جائیں گے، وترجعون برسول اللہ، اور تم اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ گے۔ اس بات پہ تمہیں خوشی نہیں ہو رہی؟ اس بات پہ تمہیں فخر نہیں ہے کہ رہتی دنیا تک تم اور تمہاری اولادیں، تمہاری نسلیں یہ فخر کرو گی کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور تم گائے، اونٹ، بیر، بکریوں کے اوپر اتنے پریشان ہو؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اس اجلاس میں کوئی بندہ نہیں تھا جو رو نہیں رہا۔ انصاریوں کی داڑیاں تر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم راضی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے گھر میں جائیں گے، ہمارے حصے میں آپ آئیں گے اور لوگوں کے حصے میں مال آئے گا۔ کسی کے حصے میں مکان، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ اسی بات پہ بھی بڑے فخر لوگ کرتے ہیں کہ میرے حصے میں ماں باپ ہیں، میں ان کی خدمت کروں گا اور دنیا اور آخرت جنت کماؤں گا۔ کچھ اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو اسی بات پہ لڑتی رہتی ہے کہ بھائی میرے حصے میں کیا ہے، یہ پلاٹ مجھے کیوں نہیں ملا، یہ پیسہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ ان کو ماں باپ کی بڑھاپے کی فکر نہیں ہے اتنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نبی ملا تمہارے حصے میں، تم ان کے ساتھ گھر دو۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ، دنیا کے لوگ جہاں بھی جائیں گے لیکن میں مدینہ جاؤں گا، میں انصاریوں سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے انصاریوں کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار، اللہ انصاریوں پر رحم فرما، اللہ ان کی اولاد پر رحم فرما۔ اس بات کو لے کر صحابہ خوش ہو گئے۔ وہ انصار صحابہ نے آپ پر رضامندی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم راضی ہیں، ہمارے حصے میں آپ آتے ہیں، ہم راضی ہیں اسی بات پر۔ یہاں سے ہمارے لیے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کو حل کیا کرتے تھے، معاملہ فہمی تھی آپ کے اندر، آپ ان مسائل کو لٹکاتے نہیں تھے۔ وہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہر مسئلے کو حل کر کے آگے چلتا ہے۔
اور مسائل کا انبار نہیں لگاتا. اللہ اکبر. اسی کے واقعے کے بعد وہ حوازن جو قبیلہ تھا وہ آ گیا. ان کے لوگ آئے، سردار آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواتین، ان کے بچوں کو واپس کر. وہ جب وہ قیدی واپس کیے تو ان قیدیوں میں آپ نے تحفے بھی دیے. ذوالقعدہ 8 ہجری کو آپ نے احرام باندھا اور جعرانہ سے عمرے کے لیے مکہ آئے. مکہ میں عمرہ کرنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد 27 ذوالقعدہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ، مدینہ پہنچ جاتے ہیں. مدینہ میں آگے روم کا واقعہ ہے بڑا اہم، کہ عیسائی سلطنت جو روم کی تھی، جو آج کل یہ شام، ترکی اور پورا یورپ، یہ بہت بڑا ایک ملک تھا عیسائیوں کا. ان کی طرف سے خبریں آنے لگی کہ یہ مسلمانوں کی قوت سے ڈر گئے ہیں اور یہ مدینہ میں حملہ کرنے والے. اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی عرصے کے بعد تبوک کی طرف روانگی کا حکم فرمایا اور صحابہ کو کہا کہ اس کے لیے مال جمع کیجیے. ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ جمعہ بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سیرت النبی سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنیاں اور اس کی خوبصورتی، اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما.